باقی مہینوں میں، وہ بات نہیں ہے۔ اور واقعی دلوں کی گندگی کی علامت ہے قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا۔ حضرت عثمان فرماتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا، قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا۔ وہ تو جب روح عادی ہو جاتی ہے اعمال کی اور روح کو اس کی غذا ملتی ہے۔ ہماری اصل میں روحیں مردہ ہیں، ہماری روحیں مردہ ہیں، وہ اعتبار جسم کے تو زندہ نظر آتی ہیں مگر بے اعتبار روح کے روحیں مردہ ہیں۔ ہماری روحیں بے اعتبار روح کے مردہ ہیں، بے اعتبار جسم کے زندہ ہے۔ اور میری بات یاد رکھیو، بے اعتبار جسم کے تو کافر کی روح بھی زندہ ہے، بے اعتبار جسم کے کافر کی روح بھی زندہ ہے، بے اعتبار جسم کے کافر کی روح زندہ ہے۔ اگر مسلمان اعمال بے اعتبار روح کو بے اعتبار اعمال کی زندہ نہیں کرتا تو پھر کافر کی روح میں مسلمان کی روح میں کیا فرق ہے؟ ہاتھ پیر آنکھیں دماغ کافر کا بھی چل رہا ہے، کس سے؟ روح سے۔ اگر اس روح سے مسلمان کا جسم چل رہا تو پھر ایک کافر کے جسم اور مسلمان کی روح میں کافر کی روح میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان کافر کی روح میں کیا فرق ہے؟ اگر روح بے اعتبار جسم کے چلے، روح بے اعتبار روح کے چلے، اس کی تقویت کے لیے غذا آسمان سے آئی ہے۔ جس طرح انسان کا بدن زمین سے بنا ہے، اس کی تقویت کے سارے سامان کہاں سے ملیں گے؟ زمین سے ملیں گے۔ کہ انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، انسان کا بدن مٹی سے بنا ہے، سارے بدن کو کی جو ہے قوت اور اس کی پرورش کے سارے اسباب زمین سے ملیں گے۔ گیہوں اس کو چاہیے، ناج اس کو چاہیے، شکر، چونا، لوہا، پیتل، مختلف قسم کی جسم کے اندر ضرورت، نمک اس کو چاہیے۔ سارے عناصر اور سارے اجزاء انسان کے جسم کو زمین سے چاہیے، انسان کے جسم کو۔ یہ مر رہا کہ شوگر کم ہو گئی، یہ مر رہا کہ اس میں وٹامن سی ڈی ختم ہو گئی، یہ حال یہ جسم کا ہے۔ اسی طرح روح مرتی ہے، اسی طرح روح مرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میری روح زندہ ہے کہ میں زندہ ہوں، نہیں، ایسی روح تو کافر کے پاس بھی ہے، ایسی روح تو کافر کے پاس بھی ہے۔ روح سے بدن کا حرکت میں رہنا روح کا زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ روح سے عبادات میں آگے بڑھنا یہ روح کا زندہ ہونا ہے۔ لوگ روح کو غذا نہیں دیتے، لوگ روح کو غذا، جس طرح بدن کو بنانے کے لیے زمین سے بدن کی غذا نکلتی ہے، اس طرح روح بھی آسمان سے اپنی غذا لے کر آئی ہے، روح بھی آسمان سے اپنی غذا لے کر آئی، روح بھی آسمان سے غذا لے کر آئی۔ روح بھی آسمان سے اپنی غذا لے کر آئی ہے۔ ذکر و تلاوت، عبادت، یہ سب روح کی غذا ہے، یہ سب روح کی غذا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ کھایا یا نہیں کھایا، ڈاکٹر کہے گا یہ کھانا ہے آپ کو زیادہ، کیا آپ کے بدن میں اس کی ضرورت ہے؟ لیکن روح کے اعتبار سے کوئی سوچتا نہیں کہ روح کو میں نے کیا غذا دی آج۔ شوگر والوں کی جیب میں مٹھائی ہوتی ہے، کیوں؟ اچانک شوگر گرنے لگی تو مٹھائی کھانی پڑے گی۔ جی ہاں، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، دماغی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، خدا جانے کیا کیا خطرات ہیں۔ روح اس سے کہیں زیادہ نازک چیز ہے، اس کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اسے میں نے عرض کیا قرآن کی تلاوت کو بڑھاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ روح کی تقویت کے لیے دیا گیا ہے، روح کی تقویت کے لیے دیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ فمی بشوق، قرآن کی تلاوت کے بارے میں کیا؟ فمی بشوق، سنو غور سے، فمی بشوق، فمی بشوق کیا مطلب؟ فمی بشوق کا فم کہتے ہیں منہ کو، فم کہتے ہیں عربی میں منہ کو،
فمی میرا منہ، فمی میرا منہ، بشوق کہ میرے منہ کا شوق، میرے منہ کا شوق. کسی کو اپنی زبان کی جسخاروں میں اچار اچھا لگے، کسی کو چٹنی اچھی لگے، کسی کو میٹھا زیادہ اچھا لگے، کسی کو نمکین زیادہ اچھا لگے. ہائے ہائے، یہ منہ کا شوق نہیں ہے، یہ منہ کا شوق نہیں ہے. فمی بھی شوق، میرے منہ کا شوق. تو یہ فمی بھی شوق جو ہے اس کا ترجمہ ہوا میرے منہ کا شوق. اور یہ شارٹ ہے کہے گا، یہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شارٹ، کہ بھائی یہی کہتے ہیں نا، مخفف، عربی میں کہتے ہیں مخفف. یہ پورے قرآن کا مخفف ہے، پورے قرآن کا شارٹ. فا سے سورہ فاتحہ، میم سے سورہ مائدہ، یا سے سورہ یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے سورہ شعراء، واو سے والصافات، قاف سے سورہ قاف. یہاں سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس سے. روزانہ قرآن کی تلاوت کا یہ معمول بنا لو. سورہ فاتحہ سے لے کر پڑھو سورہ مائدہ تک ایک دن، اگلے دن سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک. سمجھے نہیں؟ کہاں تمہارے ماسٹر صاحب، تم نے سارا دماغ لگا دیا حساب میں اور دنیا کی چیزوں، اب سمجھ میں نہیں آ رہی. فاتحہ سورہ فاتحہ، فاتحہ سے لے کر مائدہ تک، اور مائدہ سے لے کر سورہ یونس تک. یہ ہو گیا فمی. آگے بھی شوق، با سے بنی اسرائیل، شین سے سورہ شعراء، آگے واو والصافات، اس کے آگے قاف، سورہ قاف، اور سورہ قاف سے لے کر آخر قرآن تک سورہ ناس. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے نا، یہ 7 منزلیں ہو گئی. یہ معمول بنا لو، مگر ہے نہیں شو. ہائے ہائے، رمضان میں دیکھا ایک صاحب کو اخبار دیکھ رہے، میں نے کہا یہ رمضان میں اخبار دیکھ رہا. اس سے زیادہ نقصان میں کون تاجر ہوگا جس کی دکان سے لوگ گاہک آ کے گزر جانے بیٹھا اخبار دیکھتا رہے. بیٹھا اخبار دیکھتا رہے اور گاہک آ کے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں رمضان آ کے گزر جاوے اور لوگ کیا پڑھ رہے، اخبار پڑھ رہے. سچی خبریں چھوڑ کر جھوٹی خبریں پڑھ رہا. اللہ کے وعدے چھوڑ کر حکومت جو بیچاری مجبور معذور اس کے وعدے پڑھ رہا. اس سے عجیب بات ہے. اسے میں نے عرض کیا یہ معمول ہو جاوے قرآن کا، یہ معمول ہو جاوے قرآن. فاتحہ، ان سے مائدہ، یا سے سورہ یونس، سورہ یونس سے لے کر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے لے کر سورہ شعراء تک، شعراء سے لے کر قاف تک، قاف سے لے کر ناس تک. یہ ہو گیا سمی شوق، یعنی میرے منہ کا شوق. اچھی بات. اس لیے کہا کہ تم قرآن کو لے کر نکلو اللہ کے راستے میں. ہمیں تو تراویح کو زندہ کرنا ہے. مسجد جس گاؤں میں جا کے تراویح پڑھو گے گاؤں والے کہیں گے اچھا تراویح بھی کوئی عمل ہے. میں حیران ہوں لوگ عبادت کے لیے خروج کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ عبادت کو قائم کرنے کے لیے خروج ہے. کوئی ہے ایسا آدمی جو کھانے پینے عیش آرام کے لیے دکان چھوڑ دے؟ دکان تو اسی لیے تاکہ یہ سارے حاجتیں اور خواہشات پوری ہوں.
پوچھنے کی بات ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں عزم کرو کہ ہمیں اس مہینے کو وصول کرنا ہے اور رمضان میں نکلو اللہ کے راستے میں. کتنے موقع صحابہ کے ایسے ہیں, کتنے موقع سیرت میں ملیں گے کہ صحابہ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے. پوچھا ارے دیکھو تو صحیح افطار کا وقت ہو گیا یا نہیں, کہ ہاں بھائی ہو گیا افطار کا وقت, کھلاؤ پانی لاؤ. پانی لایا گیا, ایک کے پاس پانی آیا, دوسرے نے دیکھا کہہ رہے اسے پلا دو, اسے پلا دو. وہاں گئے لگا نہیں وہ آگے پڑا ہے, وہ دیکھ رہا اسے پلا دو. اس کے بعد پہنچے اس کی روح نکل گئی, دوسرے والے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی, تیسرے کے پاس واپس آئے اس کی بھی روح نکل گئی. پانی اپنی جگہ رہ گیا. اور تینوں صحابہ رمضان میں روزے میں شہید. خروج میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے روزے کے ساتھ بڑے فضائل ہیں, بڑے فضائل ہیں. اور اصل میں عمل کے ساتھ جو مجاہدہ ہے وہ خروج کے ساتھ ہے. جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے, جو مجاہدہ عمل کا خروج کے بغیر ہے, اسے مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. خروج کے بغیر جو عبادات ہیں اس کا مقابلہ صرف اندر کے دشمن سے ہے, اندر کے دشمن سے. اور یاد رکھیے میری بات, خروج کے ساتھ جو مجاہدہ ہے اس میں مقابلہ باہر کے دشمن سے ہے. اسلام کو جو نقصان باہر کے دشمن سے ہے وہ اندر کے دشمن سے نہیں ہے. ہمارے بہت توجہ چاہتی ہے. جتنا باطل ہے وہ مسلمانوں کے اسلام میں اس لیے نقصان پیدا کر رہا اور اس لیے اس میں کامیاب ہو رہا کہ مسلمان عمل کو لے کر خروج میں نہیں ہے, عمل کو لے کر خروج میں نہیں. یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھ کر عمل کرنا کافی ہے. اور واقع بتاتا ہوں آپ کو کہ بیٹھ کر جو عمل کرے گا اس عمل کے مقابلے میں اگر باطل آئے گا تو یہ عمل کو قانون کے اعتبار سے چھوڑ دے گا. دفتر کا ٹائم یہ دے دیا, اس میں روزہ مشکل ہے. پردے کا یہ حکم آ گیا اس ملک میں, پردہ میں ہم نہیں کر سکتے کہ قانون آ گیا. فرماتے تھے جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل کے کرنے میں قانون سے مجبور ہو جاؤ گے. ہماری بات سمجھے, جس عمل کی تم دعوت نہیں دو گے اس عمل میں قانون کے سامنے مجبور ہو جاؤ گے. ہم کیا کر سکیں, قانون یہ ہے. اس لیے یاد کر رہا کہ عمل کو لے کر پھرو ہر فریضے کے ساتھ, حج کے ساتھ بھی, روزے کے ساتھ بھی, نماز کے ساتھ بھی, ہاں زکوٰۃ کے ساتھ بھی, ہر عمل کو لے کر پھرو. ہمارے ایک بزرگ تھے, اپنی بچیوں کو حج کرا دیا, فرض سب کو. اللہ نے بہت بیٹیاں دی, بہت بیٹے دیے, سب کو کرا دیا. 2-4 سال گزرے, وہ کہنے لگی ہیں بیٹیاں شادیاں ہو گئی, بیٹیاں کہنے لگی ابا جی حج کرنا چاہ رہے ہیں. تو حج تم نے تمہیں کرا دیا کہ نہیں, ہم تو نفل حج کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھو نفل حج کی ضرورت نہیں, حج کر لیا فرض کافی ہے. وہ یہ سمجھی کہ شاید ان کے پاس خرچ کا انتظام نہیں ہے. سب نے کہا بیٹیوں نے ابا جی ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لینے کے, ہمارے سب کے پاس اپنے حج کا انتظام ہے. اللہ, ہمارے صاحب نے کیسے لوگ تیار کیے تھے, ہمارے صاحب کے بڑے معتمد ساتھی میں تھے. نے ساری بیٹیوں کو جمع کیا, بیٹیوں کو اور دامادوں کو اور بیٹوں کو, ان کی بہوؤں کو جمع کیا, سب کو جمع کر کے کہنے لگے کہ جب تمہارے پاس نفلی حج کا انتظام ہے
اور تو اپنے خرچ پر نفل حج کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو ابھی تک حج کے فرض سے بھی واقف نہیں ہے، تم یہ خرچ وہاں کر دو، جماعت بنا کے چلے جاؤ، تاکہ جو امت حج نہیں کر رہی ہے وہ حج فرض کرنے پر آ جائے۔ تو ساری لڑکیوں کے، لڑکوں کے، دامادوں کی وہی نقد جماعت بنائی اور سب کو افریقہ کے ملکوں میں بھیج دیا۔ تم تو نفلی حج کر لو اور امت فرض حج بھی نہ کرے، جاؤ ملکوں میں جاؤ، وہاں جا کے امت کو حج کے فریضے کی طرف دعوت دو۔ تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری کوشش پر حج کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ حج سے 6 مہینے پہلے سارے خاندان کی جماعتیں بنا کے، عورتوں کی، مردوں کی، سب کو وہ سارا خرچہ جو نفل حج کے لیے جمع کیا تھا سب کو آنے۔ تو تمہارے پاس پیسہ ہے، اتنی پیسہ نفل حج میں کیوں خرچ کر رہے؟ اس سے کیوں نہیں خرچ کرتے کہ امت حج ادا کرنے پر آ جائے؟ سمجھے بات؟ یہ بات کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک حج کرایا، باقی سارے بہویں داماد، جی ہاں، سب کو جمع کر کے، سب کو جمع کیا، بات کی ان سے، تو خرچہ ہے تمہارے پاس؟ خرچہ ہے، یہ سارا خرچہ ان کے لیے ملکوں کو رخ بنا کے سب کو روانہ کر جاؤ۔ امت کا وہ طبقہ جو حج چھوڑے ہوئے ہیں انہیں جا کے حج کے لیے تیار کرو، تم تو حج کر چکے۔ پھر یہ کہا ہمیں ہمارے آسان کو سمجھایا تھا کہ تم اپنے ذاتی عمل پر، ذاتی نفلی عمل پر خرچ کرنے کے بجائے امت کو فرائض کے ادا کرنے پر مال خرچ کرو، تو امت فرائض کو ادا کرنے پر سوچو۔ کوئی سوچے کہ میں نفلی حج کر لوں، کوئی یہ سوچے کہ میں امت کو حج فرض کرا دوں، جو امت حج نہیں کر رہی، فرض حالت۔ اگر نفلی حج کرتے تو انہیں ایک حج کا ثواب ملتا، اگر اللہ کے راستے میں نہیں کرتے، جو حج کے لیے تیار کرتے تو کتنے حجوں کا ثواب ملتا؟ جو بھی آگے حج کرتا ان کے سارے حج کا ثواب کس کو؟ جماعت کو۔ سوچو، یہ ایسا ہے، ایک آدمی تو پیٹ بھر کے 10 قسم کے کھانے کھاوے اور اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہو، بتاؤ کیا کہو گے؟ ایک آدمی نفلی عمل کرے، دوسرا آدمی فرض بھی نہ کرے، یہ تھی بات۔ اس سے دوستو عزیزو، یہ مہینہ نقل و حرکت اللہ کے راستے میں پھرنے کا ہے، سمجھ رہے؟ یہ مہینہ ایسا گزار لو کہ پھر 11 مہینے اس کے مطابق گزرے، سمجھتے کہ جو یہ چاہے کہ اس کا پورا سال رمضان کی طرح گزرے، وہ رمضان کو رمضان کی طرح گزار لے، رمضان کو رمضان کی طرح گزار۔ اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور اس مہینے کو وصول کرنا ہے، اس مہینے کو وصول کرنا ہے، اس مہینے کو ہمیں وصول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنی انابت، کتنی طلب اور کیا کوشش کے لیے کرتا ہے۔ نیچے کر لو کہ انشاءاللہ رات کے قیام تو چھوٹے گا نہیں، اب پتہ چلے گا کہ ہمارے عمل میں غفلت شیطان کی وجہ سے دی ہے، نفس کی وجہ سے۔ اندر کے دشمن کو تو کھلا رہے، پلا رہے، پال رہے، بتاؤ زیادہ خوف جنگل کے سانپ کا ہے یا گھر کے اندر کے سانپ کا؟ بولو ہاں، زیادہ ڈر کس کا ہے؟ جنگل میں سانپ ہے ان کا ڈر ہے، یا گھر میں سانپ ہے؟ بولو پہلے کسے مارو گے؟ ویسے سانپ کو، اور کیا؟ باہر جا، راستے بند کریں گے، جنگل سے سانپ نہ آ جائے، وہ تو آگے گا نہیں آئے گا، تیرے گھر میں سانپ موجود ہے، پہلے اس کی فکر کرنا، کیوں بھائی؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، نفس کو کچلنے والا یہ عمل ہے، نفس کو کچلنے والا، اپنے آپ کو بتکلف
عمل کے لیے تھکاؤ، عمل کے لیے تھکاؤ. ہم سمجھتے تھے جو عمل تم نے سہولت سے کر لیا تھکان سے پہلے تھکان سے پہلے. عجیب بات ہے، لوگ جب تھک جاتے ہیں تو عمل چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ تھکان پر عمل کی ابتدا ہوتی ہے اور لوگ تھکان پر عمل کی انتہا کر دیتے ہیں. میری بات سمجھے نہیں؟ بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے انشاءاللہ اگر توجہ سنو. لوگ تھکان پر عمل کی انتہا کر دیتے ہیں، حالانکہ تھکان کے بعد عمل کی ابتدا ہوتی ہے. تھکان کے بعد عمل کی ابتدا ہوتی ہے. خوب اپنے آپ کو ہر وقت مشغول رکھو. ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نکل جاوے کہ جس میں آخرت کا، عبادت کا، ذکر تلاوت کا عمل نہ ہو تو واقعی پچھتانا چاہیے. یہ کیا ہوا؟ وقت اتنا کم ہے اور اللہ کی طرف سے عطا اتنی زیادہ ہے، لیکن کم وقت میں ساری عطا کو سمیٹنا. ایک دکان ہو، ایک دکان میں مالک ہو، 10 گاہک آ جانے ایک ساتھ، بتاؤ کیا کرتا ہے؟ 10 کے 10 کو مشغول کر دیتا ہے. اسے کپڑا دکھلا رہے گا، اسے قلم دکھلا رہا ہوگا، اسے سامان یہ دیکھو جی یہ دیکھو، سب کو چاہے گا مشغول کر دوں، تو واپس نہیں چلا جائے گا. تو واپس یہ دیکھ کر کے دکان میں رش ہے، سب کو مشغول کر دے گا. کسی ہاتھ میں دیکھے آپ یہ دیکھو، آپ یہ دیکھو، آپ یہ دیکھو، دیکھو یہ گاہک بھی واپس نہیں چلا جائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں یہ عمل چھوڑ دو، یہ عمل کر دو، یہ عمل چھوڑ دو، یہ عمل کر دو. سارے عمل کیسے کروں؟ وہ تو اپنی دنیا کے لیے سب کو مشغول کر لے اور ہم عبادت کے ایک عمل کو کر کے دوسرے کو چھوڑ دیں. لوگ رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں، قیام چھوڑ دیتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ جس تراویح کی وجہ سے تم رات کا قیام چھوڑ دیتے ہو، یہ رات کا قیام تراویح سے افضل ہے. رات کا قیام تراویح سے افضل ہے. تراویح میں تھک گئے اور تہجد چھوٹ گئی. جی ہاں، عام طور سے ہوتا ہے. اور تراویح پڑھ کے سجانے کب تک؟ عین وقت اٹھیں گے، 2 لقمے کھا لیں گے جلدی سے اور روزہ رکھ لیں گے. حضرت فرماتے ہیں جس تہجد چھوڑ کر سو رہے ہو وہ تہجد افضل ہے تراویح سے. جی ہاں، اور لوگ تراویح میں تھک جائیں اور تہجد چھوڑ دیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف سے اعمال بکھرے ہوئے ہیں، انہیں سمیٹنا ہے. یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. اور اللہ تعالیٰ اس عنابت و طلب کو دیکھ کر سب کچھ دے دیتے ہیں. جس آدمی سے طلب کے ساتھ عمل فوت ہو جائے اللہ اسے اجر بھی دے دیتے ہیں. اللہ اس کو سمجھ کا اجر دے دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر طلب اور کوشش ہے. بس اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں رمضان کو وصول کرنا ہے. لایانی باتوں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچاؤ. یوں سوچو جس طرح اقامت سے لے کر نماز سلام پھیرنے تک پابند ہوں، اس طرح رمضان کے چاند سے لے کر عید کے چاند تک پابند ہوں. عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے عمل کو لے کر پھریں گے. رمضان میں خروج کو بڑھاؤ. رمضان میں خروج، مصر والوں نے بتلایا کہ ان کے ہاں رمضان کے مہینے میں ایک مسجد سے 200 جماعتیں سیر روزہ کی نکل جاتی ہیں. ایک مسجد سے 200 جماعتیں رمضان میں، کم سے کم 70 جماعتیں ایک مسجد سے نکل جاتی ہیں. سیر روزہ 70 جماعتیں ایک مسجد سے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 200 جماعتیں ماہانہ سیر روزہ. اور یہاں یہ بات ہے کہ جی وہ کیسے نکلے؟ رمضان آ گیا. رمضان تو نکلنے کے لیے آیا تھا، رمضان تو نکلنے کے لیے آیا تھا.
ہمیں صحابہ کی زندگی میں کوئی موقع ملتا نہیں، دکھ کا یا بیماری کا، غم کا یا خوشی کا، قرض کا یا لاکھوں روپے کے ہوتے ہوئے، رمضان کا یا شوال کا، کوئی موقع ایسا ملتا نہیں جس میں صحابہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے ہوں، کوئی موقع نہیں، کوئی موقع نہیں۔ اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ